हे एवरीवन, जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक ऐसे आदमी को लेके है जो कि एक गाड़ी चुराने जाता है, लेकिन यूँ कह लीजिए कि उसके साथ इंस्टेंट कर्मा हो जाता है। यानी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो उसी गाड़ी में लॉक होकर रह जाता है। वो उससे निकलने की कोशिश कैसे करेगा ये जानते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ऐसा एरिया दिखाया जाता है जहाँ होता तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ सीसीटीवी कैमरास की लाइंस लगी होती हैं। वहीं से ये आदमी जिसकी अभी मैंने आपसे बात की गुजर रहा होता है। इसका नाम है सीरो, CIRO। अब उसे वहाँ पर एक शानदार गाड़ी खड़ी हुई नजर आती है। उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं इसमें जाकर चोरी करूँ, क्योंकि उसे चोरी करने की आदत होती है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है, तो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल यानी यूज़ करते हुए उस गाड़ी के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब अंदर जाते ही वो गाड़ी की ज़रूरी चीज़ें चुराने लग जाता है, जैसे कि उसका साउंड सिस्टम और उसमें रखी हुई कीमती चीज़ें। साथ ही साथ वो गाड़ी को गंदा भी कर देता है और उसकी बैक सीट पर पी भी कर देता है। अब वक्त आता है कि वो गाड़ी से बाहर निकल आए, क्योंकि जो उसने करना था वो तो उसने कर दिया। लेकिन अब जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा उससे खुल ही नहीं पाता। वो बहुत ज़ोर लगाता है और परेशान होने लगता है कि अब वो क्या करेगा। उसे टेंशन थी कि अगर गाड़ी का ऑनर आ गया तो उसको वो बहुत पीटेगा। अब वो बैक सीट पर जाता है और गाड़ी का बैक ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि नहीं टूट पाता। अब वो उस डोर के प्लास्टिक एरिया को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने ही हाथ को जख्मी कर लेता है। अब जब वो हर चीज़ को ट्राई कर लेता है तो इसके बाद उसके पास कोई हल बाकी नहीं रहता। इसलिए वो अपने बैग से एक गन बाहर निकालता है और सीधा उसे गाड़ी की एयर शील्ड पर शूट कर देता है, ताकि ये टूट जाए और किसी न किसी तरह मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। लेकिन वो गोली रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ थे। वो गोली सीधा इसके सर में आके लगती है, जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। अब वो परेशान भी होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और अपने जख्म पर रखता है ताकि खून को रोका जा सके। इसी दौरान बाहर एक औरत आ जाती है जो उसके शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप ठीक करने लगती है। सीरो उससे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता है, लेकिन शीशे मोटे और बंद होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाड़ी के शीशे पोलराइज्ड हैं और कोई भी बाहर से इस गाड़ी के अंदर नहीं देख सकता। अब इसके बाद वो अपनी बीवी को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। सीरू तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। इसे प्यास लग रही थी और पानी की जगह इसके पास सिर्फ थोड़ी सी पेप्सी ड्रिंक थी। अब वो उसे पीकर थोड़ी देर के लिए तो अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन आगे के लिए परेशान होता है कि वो क्या करेगा। अब वो किसी तरह एक रात बाहर गुजार लेता है और जब अगले दिन काफ़ी बोर हो जाता है तो वो साउंड सिस्टम जो उसने चोरी किया होता है वो वापस लगाकर उस पर म्यूज़िक सुनता है और अपनी बोरियत मिटाता है। अब इसके बाद वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। अब वो दोबारा से डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गाड़ी में एक कॉल आती है। अब सीरो उसे रिसीव करता है। कॉल पर जो आदमी होता है वो इसे अपना नाम बताता है। उसका नाम डॉक्टर एंड्रिक फेरी है और वो इस SUV कार का मालिक है। कार अब तक 28 बार चोरी की गई है और अब ये 29वीं बार ऐसा हुआ है। अब इसके बाद इसी कार के मालिक एंड्रिक से पता चलता है कि ये कार मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ है और इसके ग्लास पोलराइज्ड हैं। वो कहता है कि इसका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब इस बात पर सीरो नाराज़ हो जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो उसे ये भी बताता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ और यहाँ पर बहुत गर्मी है। अब इसके बाद फ़ोन फौरी तौर पर बंद हो जाता है और साथ ही AC चल जाता है। अब ये देखकर सीरो को थोड़ा सुकून होता है कि चलो शुक्र है इसने AC तो चला दिया। लेकिन कुछ ही पल हुए थे कि उसे सुकून मिला था कि उसे मालूम हो जाता है कि अब कुछ गड़बड़ है। यानी उसे पता चल जाता है कि एंड्रिक इतना अच्छा तो है नहीं कि मेरे लिए AC चलाए। इसके पीछे ज़रूर इसकी कोई प्लानिंग है और ये बात ठीक थी। AC की कूलिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से सीरो को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और उसकी बॉडी फ्रीज करने लग जाती है। अब वो अपनी कमीज़ दोबारा से पहनता है और AC को, जहाँ से वो कूलिंग आ रही होती है, उसे बंद करने की कोशिश करता है।
لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اب زیرو موومنٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی بہت مشکل سے اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اینڈرک کی دوبارہ سے آواز آتی ہے۔ زیرو اس پر دوبارہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن اینڈرک اسے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا، جس کے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زیرو مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے بیٹے کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لو تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو زیرو سے کہتا ہے کہ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، لیکن اینڈرک کہتا ہے کہ کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پولیس کو دیکھتا ہے اور چیختا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے، لیکن آواز باہر نہیں جاتی۔ اب وہ پولیس آفیسر بھی کار کے پاس آتا ہے، چلان کاٹتا ہے اور وہاں سے اسے دیکھے بغیر چلے جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن وہ بیچارہ گاڑی کے اندر پیاس سے مر رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر سے کال آتی ہے، جس پر زیرو اسے پانی کے لیے کہتا ہے، لیکن اس پر اینڈرک اس سے اس کا آئیڈینٹی نمبر اور نام پوچھتا ہے، جس کے بعد وہ اسے پینے کے لیے پانی دے دیتا ہے۔ یہ کار کا ہی فلٹر کیا گیا پانی ہوتا ہے اور یہ دکھنے میں زیادہ صاف بھی نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن یہاں پر زیرو کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، سو وہ اسی پانی کو پی لیتا ہے۔ اور اب رات ہو جاتی ہے اور زیرو کو اب بھوک بھی لگ رہی تھی، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے بعد اگلی صبح وہ اسے دوبارہ سے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اینڈرک اس سے کہتا ہے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ابھی تم نے درد دیکھا ہی کہاں ہے۔ اب اس کے بعد وہ کار میں گرم ہوا کا اے سی چلا دیتا ہے، جس سے زیرو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے اتنی بھوک لگی ہوتی ہے کہ وہاں رکھی ہوئی کچھ کاغذ کی پرچیاں بھی کھانے لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے واش روم بھی جانا ہوتا ہے۔ پھر اسی دیر میں وہاں پر ایک اور چور آتا ہے جو اس کار کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی اسے ایک نیبر دیکھ لیتا ہے اور ایسا کرنے سے روکتا ہے، تو وہ چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پولیس بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور بہت سے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ذرا سے بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے رات ہو جاتی ہے اور اب زیرو کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے اب وہ یہاں پر پڑے ہوئے کیڑوں کو ہی کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں نہیں کھاتا اور انہیں اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ تبھی وہ وہاں ایک کپل کو دیکھتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی کوششیں تھیں کہ آنے جانے والے لوگوں کو یا پولیس کو روک سکے، تو باہر کے لوگ اسے دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، نہ اس کی مدد کر پاتے تھے، تو اب یہ اور بھی ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو دوبارہ سے اس شخص کا کال آتا ہے، یعنی اینڈرک کی کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں پر ایک چاکلیٹ بار ہے۔ اب زیرو یہ سن کر فوراً سے اسے اٹھا کر کھانا شروع کر دیتا ہے اور چاکلیٹ کھانے کے بعد وہ تھوڑا سا بیٹر فیل کرتا ہے۔ اب زیرو اپنے موبائل فون کی بیٹری نکال کر دھوپ میں رکھ دیتا ہے اور سارے لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈور کھولنے کی دوبارہ سے کوشش کرتا ہے، لیکن ڈور نہیں کھلتا۔ حالانکہ اس ڈور کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، لیکن وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے آواز بھی نہیں نکل سکتی۔ اب یہاں پر اس اینڈرک کی دوبارہ سے کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری بیوی ایرینا اور تمہارے بیٹے لیونل کی خبر ہے، جس پر زیرو اس سے پوچھتا ہے کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر والوں کو بتایا ہے کہ آپ نے $1,00,000 لاٹری میں جیتے ہیں اور آپ انہیں وہ رقم دے کر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر زیرو کو بہت غصہ آتا ہے اور جب کال کٹ جاتی ہے تو زیرو نے جو بیٹری نکالی تھی وہ اسے واپس فون میں ڈالتا ہے اور جلدی سے اپنی بیوی کو فون کال کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کا فون نہیں مل رہا ہوتا اور آگے سے کوئی کال بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ وائس میل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ بیٹری دوبارہ سے ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو خالی بیٹھا ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور بار بار سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد اچانک سے گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر گاڑی کا گیئر ریورس میں پھنس جاتا ہے، تو وہ گاڑی کو تیزی سے واپس لے جاتا ہے، جو ایک کار حادثے یعنی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے فائنلی اب وہ گاڑی سے باہر نکل سکتا ہے۔ اب وہ گاڑی سے نکل کر قریب ہی پیٹرول پمپ جاتا ہے، وہاں سے وہ پانی کی بوتل لیتا ہے اور برگر اٹھا کر میز پر ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور اسے کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگتا ہے، جس پر زیرو اسے گولی مار دیتا ہے۔ پھر وہ جاگتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اب زیرو اس سب سے بالکل تنگ آ چکا تھا، اس لیے وہ خودکشی کرنے کا سوچتا ہے اور گن منہ میں رکھ کر ٹریگر دبا دیتا ہے۔
لیکن وہ بچ جاتا ہے کیونکہ لکیلی اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ اب کال دوبارہ سے آتی ہے تو اینڈرک اس کے سامنے آیا ہے، لیکن زیرو اس کے سامنے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور اسے کوئی ریئیکشن نہیں دیتا۔ تو اینڈرک اندر آ جاتا ہے اور جیسے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیرو اس کی گن اٹھاتا ہے اور گاڑی سے باہر نکل آتا ہے۔ اب وہ یہاں پر گن چلا کر کسی سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جلدی اینڈرک باہر آ کر زیرو کو دوبارہ سے کار کے اندر بند کر دیتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں پر ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو کہ پہلے سے ہی وہاں پر ڈیوٹی پر تھا۔ جب پولیس آفیسر یہ دیکھ لیتا ہے تو اینڈرک کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو اب پھنس چکا ہے، تو وہ زیرو سے کہتا ہے کہ پلیز پولیس کو مت انوالو کرنا اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن جب وہاں پر اور زیادہ پولیس اور رپورٹرز آ جاتے ہیں تو زیرو تو یہ ٹھان لیتا ہے کہ اب وہ اینڈرک کو گرفتار کروا کر ہی رہے گا، اور اب اس کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر ایک ایسے پولیس آفیسر کو بلایا جاتا ہے جو کہ ریٹائرڈ ہیں اور وہ اینڈرک سے بات کرنے والے ہیں، اور جب اس پولیس آفیسر اور اینڈرک میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اینڈرک انہیں بتاتا ہے کہ پولیس کو میرے یا میرے محلے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہماری کوئی بھی چیز چوری ہو جائے تب تو اتنی جلدی پولیس نہیں آتی۔ اب یہاں پر کافی سارے لوگ اینڈرک کی بات میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں۔ پولیس اس سے کہتی ہے یہ غلط تو ہے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم اس طرح تو مرڈرر بھی بن سکتے ہو۔ تو اینڈرک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ زیرو کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اینڈرک خود کار کے اندر جاتا ہے اور خود کو لاک کر موبائل پر ٹائمر لگا دیتا ہے، جس کی کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اینڈرک اسی میں مر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد زیرو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس بات کی وجہ سے کہ وہ چوری کرتا تھا، اور باقی سب چوروں کو لیسن دینے کے لیے بھی کہ آئندہ وہ چوری نہ کریں، اور اینڈرک کی موت رائگاں نہ جائے، یعنی یوز لیس نہ جائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دی ایکسپلینیشن۔ تھینک یو فار واچنگ۔